ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا ایک بس ڈرائیور تھے اور ان کی جو آمدنی تھی وہ ماہانہ ان کو ملا کرتی تھی۔ ابا کو پسند نہیں تھا کہ اماں کمانے میں ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ مشکل حالات اور بہتر ہو سکیں۔ ان کو پسند نہیں تھا کہ عورتیں کمائیں۔ وہ کہتے جو بھی آمدنی ہے بس اسی میں گزارا کرنا ہے۔ میرے باپ کی انا خودی اور غیرت بہت اونچی تھی۔ ابا نے ہمیں پڑھایا، وہ ہماری پڑھائی پر توجہ دیتے اور بولتے کہ جس کو جتنا بھی پڑھنا ہو پڑھے۔ میں 12ویں جماعت پڑھی ہوئی تھی، میری درمیانی بہن 10 اور سب سے چھوٹی بہن 16 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ 12 کرتے ہی میں نے تو پڑھائی سے ہاتھ اٹھا لیے کہ اب مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ امی ابا نے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی، انہوں نے میرے فیصلے کی قدر کی۔ اماں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے بولا مجھے سلائی سیکھنی ہے۔ اس کی اجازت ابا نے اس شرط پر دی کہ میں کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ نہیں چلاؤں گی۔ ہاں اگر ہنر کے لیے سیکھنا ہے تو 100 بسم اللہ۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں کمانے نہیں دیتے؟ تو ابا نے بڑے پیار سے بولا کملیے، اگر میں تم لوگوں سے کمائی کراؤں گا تو کل کو تم جس گھر میں جاؤ گی وہ بھی تم سے کمائی کروائیں گے، وہاں پر تم منع نہیں کر سکو گی، کیونکہ جواب یہی آئے گا کہ میکے میں تو بڑا کماتی تھی، اب سسرال میں بیٹھ کر کھا رہی ہو، یہاں بھی کماؤ، پتر تم لوگ ہی میری جان ہو۔ میں تم لوگوں کو ایسے دوسروں کے لیے کھپتے نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک مجھ میں طاقت ہے میں اپنی بیٹیوں کو کما کر کھلاؤں گا۔ ابھی تم تینوں اپنے شوق پورے کرو، جو دل چاہے کھل کر کرو۔ اس روز مجھے پتہ چلا کہ میرا ابا تو بہت عظیم آدمی ہے۔ میں نے کپڑے سلائی سیکھ لیے، اس کے بعد کڑھائی کی کلاس میں داخلہ لے لیا۔ میں فارغ نہیں بیٹھی، ہنر پر ہنر سیکھتی رہی۔ پھر ابا نے ایک روز بلا کر بولا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہارے بعد تمہاری 2 بہنیں اور بھی ہیں، میں تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو، تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں نے ابا کے فیصلے پر سر جھکا دیا، ویسے بھی مجھے شادی تو کرنی ہی تھی، تو پھر کس بات کی ضد۔ میرے لیے روز رشتے آنے لگے، ہم صرف چائے کا انتظام کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو میں پسند نہیں آئی اور کچھ میرے ابا کو پسند نہیں آئے۔ شاید میرے ابا میرے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر شہزادے ہر کسی کی قسمت نے کہا۔ ایک روز ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا میں نہ رہے، اور ان کا صدمہ ہمارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ابا ہی تو وہ واحد سہارا تھے ہمارا، وہ نہیں بلکہ دوست تھے۔ ایسے میں ان کا چلے جانا ہی ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر گیا، لیکن میرے پاس ہنر تھا۔ میری امی بھی کپڑے سلائی کرنا جانتی تھیں اور میری درمیانی بہن نے بھی ٹیوشن پڑھایا۔ اس طرح سے ہم تینوں لوگوں نے گھر کا خرچ سنبھالا اور اتنا کر لیا کرتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا لیتے۔ اسی طرح ابا کی وفات کو 6 ماہ گزر گئے۔ اسی دوران میرے لیے عمیر کا رشتہ آیا۔ امی نے بہت منع کیا کہ ابھی میں کیسے رشتہ طے کر دوں، ابھی تو ان کے ابا کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ پر میری ساس نہ مانی، وہ ضد پر تھی کہ مجھے رشتہ تو یہیں سے کرنا ہے، بھلے سے آپ مجھے جہیز نہ دیں، بھلے سے آپ 2 جوڑے بھی نہ دیں، لیکن مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے۔ بالآخر ان کی ضد پوری ہوئی اور 1 ماہ بعد سادگی سے میری شادی ہو گئی اور میں عمیر کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ وہاں آتے ہی میری زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہوا۔ میری ساس نہایت سخت عورت تھی، میں ہمیشہ ان کے مطابق چلنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، مگر پھر بھی ان کو خوش نہیں کر پاتی۔ انہیں مجھ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں اور میری پھوٹی قسمت ان کو جتنا خوش کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی ناراض ہو جاتی۔
عمیر مجھے سپورٹ کرتے، مگر جب وہ کام پر چلے جاتے تو میری ساس سے مجھے کون بچا سکتا تھا۔ عمیر کو جب ساس کے بارے میں بتاتی تو وہ کہتے کہ تم صبر کرو اور برداشت کرو، اماں ہمارے ساتھ ہمیشہ تو نہیں رہیں گی نا، سو جتنی ان کی زندگی ہے انہیں خوش کر دو تاکہ وہ اس دنیا سے اپنی اولاد کے ہاتھوں خفا ہو کر نہ جائیں۔ تو ہمیشہ کی طرح میں سر جھکا کر عمیر کی بات کو مان لیتی اور ساس کے ظلم کو نظر انداز کر دیتی۔ شادی کے 4 سال ہو گئے تھے اور میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، تو میری پوزیشن ویسے بھی سسرال میں بہت کمزور ہو گئی تھی اور میری ساس تانا دیتے نہ تھکتی تھی، بانجھ پن تھا۔ میں بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی، بہت رنجیدہ ہو جایا کرتی تھی، تو عمیر مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک دن انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور اولاد دے گا۔ میں صبر کر لیا کرتی۔ میری نند مریم بہت موٹی تھی اور ساس اس کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک روز ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اپنی کوئی اچھی 2-4 تصویریں لے آؤ۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہا تم لے آؤ پھر میں بتاتی ہوں۔ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے انہیں 3-4 اپنی تصویریں دے دی، جس پر ساس نے بولا تم جانتی ہو نا مریم کا رشتہ کہیں پر بھی نہیں ہو رہا، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ دنیا سیدھے لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ ساس نے غصے سے کہا ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ اور اتنے سوالات نہ کیا کرو مجھ سے، آئندہ مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ کرنا۔ میں خاموش ہو گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور بہت حیران اور پریشان رہی۔ میں کچھ دن سوچتی رہی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے اس طرح سے کیا۔ بہرحال 3-4 دنوں میں بھول گئی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر میری نند مجھے جب اکیلا دیکھتی تو کوشش کرتی جیسے اسے کچھ مجھے خاص بات بتانا ہو، لیکن میری ساس کی چیل جیسی نظریں اس کو دیکھ لیتی اور اس کو وہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیتی یا کسی بھی کام میں اس کو مصروف کر دیتی۔ مریم بہت اچھی لڑکی تھی، سب سے بڑھ کر وہ مجھے اپنی بہنوں کی مانند عزیز تھی۔ ایک روز ساس نے بلا کر کہا کہ مریم سے دور رہا کرو، تو آخرکار میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کیوں، مریم سے میں کیوں بات نہیں کر سکتی، وہ تو مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ اس پر ساس نے طنزیہ انداز سے کہا بی بی میں اپنی بچی کو تم سے نہیں تمہارے منحوس سائے سے دور رکھنا چاہتی ہوں، تمہاری تو اولاد ہوئی نہیں ہے، کل کو میری بچی بھی اپنے سسرال میں جائے گی تو اسے بھی پھر یہی طعنے ملیں گے۔ یہ بات میرے دل کو بہت زیادہ اثر انداز کر گئی، میں ساری رات روتی رہی۔ اچانک عمیر کی آنکھ کھلی تو پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کیونکہ میرا ضبط ختم ہو چکا تھا، انہیں سب کچھ بتا دیا۔ عمیر نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ چلو میں کل تمہیں میکے چھوڑ دوں گا، ایسے ماحول کی تبدیلی بھی ہو جائے گی، تب تک تم اماں کی باتوں کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ میں چپ کر گئی، یہ نہ کہہ سکی کہ کچھ باتوں کا اثر تاعمر زائل نہیں ہوتا۔ اگلے روز ہی میں ایک ہفتے کے لیے میکے آ گئی، مگر وہاں ایک نئی پریشانی میرا انتظار کر رہی تھی۔